سعادت باسعادت ہوئی تھی اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا۔ مہینہ ایک تھا، اسی طرح دن بھی ایک تھا۔ سوموار کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اور سوموار کے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا۔ مہینہ بھی ایک تھا، دن بھی ایک تھا۔ البتہ تاریخ کون سی تھی اس میں پھر علماء کا اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے 9 ربیع الاول تھی، کوئی کہتا ہے 12 ربیع الاول تھی۔ بہرحال یہ ایک اہل علم کے درمیان اختلافی مسئلہ ہے۔ اس بات میں سب کا اتفاق ہے کہ مہینہ ربیع الاول کا تھا اور دن سوموار کا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑے کمالات کے ساتھ نوازا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کا تذکرہ، آپ کے کمالات کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر بھی کیا ہے۔ آپ اکثر اہل علم سے سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن ایک چیز ہم نے محسوس کی، شاید آپ نے بھی محسوس کی ہو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کمالات اللہ نے عطا فرمائے تھے، ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کمال یہ تھا کہ آپ بہت زیادہ بہادر تھے۔ ہم نے یہ کمال بہت کم سنا ہے۔ عام طور پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ رحمت للعالمین تھے، آپ کے اخلاق بہت بلند تھے، آپ کی صفات عالیہ تھیں۔ اس طرح کے صفات اور آپ کی عادات اور آپ کی سیرت کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن آپ کی سیرت کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ بہت بڑے بہادر تھے۔ اس کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں گا، جس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ نبی علیہ السلام کتنے بہادر تھے، کتنے شجاع تھے۔ عین جنگ کے وقت کہ جب ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوتی تھی، اس وقت نبی علیہ السلام کا عالم کیا ہوتا تھا۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان سنا دوں۔ ان کی بہادری تو مشہور ہے نا، آپ سنتے رہتے ہیں علی شیر خدا، اسد اللہ و اسد رسول، آپ سنتے رہتے ہیں حضرت علی فاتح خیبر ہیں۔ ان کی بہادری تو ہر طرف مشہور ہے، ان کا علم بھی ہر طرف مشہور ہے، سارے ہی مانتے ہیں، کسی کو کوئی انکار نہیں ہے، سنی بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کبھی جنگ کے اندر اس طرح کی صورتحال بن جاتی کہ بڑے بڑے بہادروں کی آنکھوں میں خون اتر آتا، ڈر جاتے کہ یہ کیا صورتحال بن گئی ہے، اس وقت ہم سب نبی علیہ السلام کی پناہ میں آیا کرتے تھے، نبی علیہ السلام کی اوٹ میں آتے تھے، آپ آگے ہم پیچھے، اور نبی علیہ السلام آگے آگے ہوا کرتے تھے اور ہم نبی علیہ السلام کے پیچھے پیچھے ہوا کرتے تھے۔ یہ حضرت علی کا فرمان ہے کہ جب کبھی اس طرح کی صورتحال ہوتی تھی ہم نبی علیہ السلام کی اوٹ میں رہتے تھے، اور نبی علیہ السلام آگے آگے ہوتے تھے، ہم نبی علیہ السلام کے پیچھے پیچھے ہوتے تھے۔ آپ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے، آپ آگے ہوتے تھے، اگلی صفوں کے اندر ہوتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ مدینہ کے اندر شور مچا، شور ہوا تھوڑا سا، ایک آواز آئی، لوگوں نے یہ سمجھا کہ مدینہ کے اوپر حملہ ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کر رہے ہیں، لوگوں نے یہ سمجھا کہ کوئی حملہ ہو گیا ہے، کوئی دشمن آ گیا ہے۔ لوگ جلدی سے جہاں سے آواز آئی تھی نا اس طرف بھاگے کہ جا کے دیکھیں یہ آواز کہاں سے آئی ہے، کون سا حملہ ہوا ہے، کیا مسئلہ ہوا ہے۔ جب صحابہ اس طرف دوڑتے ہوئے گئے تو نبی علیہ السلام آگے سے آ رہے تھے، آگے سے نبی علیہ السلام آ رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے کو دیکھ کے صحابہ حیران ہو گئے کہ یا رسول اللہ آپ ادھر سے آ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا آواز میں نے سنی تھی، میں گیا تھا وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، تو تم بھی اب واپس گھروں کو چلے جاؤ۔ یعنی کہ ابھی یہ لوگ جا رہے ہیں اور نبی علیہ السلام وہ ہو کے بھی واپس آ گئے کہ بھائی وہاں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کوئی آواز کسی کی کیسے آ گئی، وہاں تو کوئی حملہ نہیں ہوا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لہذا تم اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ۔ تو جب لوگ آواز سن کے اس طرف جا رہے تھے، نبی علیہ السلام ہو کے واپس بھی آ چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی بہادری ہمارے نبی علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ ایک دفعہ جب مکہ فتح ہوا تھا، مکہ فتح ہوا نا سن 8 ہجری کے اندر، تو جب نبی علیہ السلام مکہ فتح کر کے آ رہے تھے تو 10,000 مسلمان صحابہ نبی علیہ السلام اپنے ساتھ لے کے گئے تھے۔
2000 وہاں سے ساتھ مل گئے تھے، تو کتنے ہو گئے؟ 12,000۔ یہ جو 2000 تھے نئے نئے مسلمان تھے، باقی 10,000 تو وہ مدینہ سے آئے تھے۔ یہ جب مکہ فتح انہوں نے کر لیا، ماہ رمضان میں مکہ فتح ہوا تھا، مکہ کو جب فتح کیا، نبی علیہ السلام واپس آئے تو شوال کا مہینہ شروع ہو گیا تھا، ظاہر رمضان کے بعد شوال کا مہینہ، شوال شروع ہو چکا تھا۔ راستے میں ایک جنگ ہوئی تھی جس کو کہتے ہیں غزوہ حنین۔ یہ غزوہ حنین وہ جنگ تھی کہ مسلمانوں کے پاس اس وقت بڑا سامان تھا، اور مسلمان تعداد میں بھی زیادہ تھے، 12,000 تھے، اور سامان بھی بہت زیادہ تھا۔ تو مسلمانوں کو بڑا یقین تھا کہ جب ہم تھوڑے ہوتے ہیں تو ہم نہیں ہارتے، تو آج تو ہم ہیں بھی زیادہ۔ لیکن آگے سے جن لوگوں کے ساتھ مقابلہ تھا نا، وہ بڑے ہوشیار تھے، وہ بڑے لڑاکے تھے۔ انہوں نے ایسے کیا ہوا تھا کہ وہ مختلف مورچوں میں، مختلف گھاٹیوں میں وہ چھپے ہوئے تھے، مسلمانوں کو اس کا اندازہ نہیں تھا۔ جب مسلمان ان کی طرف گئے تو اچانک ہی انہوں نے تیر برسانے شروع کر دیے، اچانک۔ یعنی مسلمانوں کو، نبی علیہ السلام کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس موقع پہ ہمارے اوپر تیر برسیں گے اور دشمن ہمارے اوپر اس طرح حملہ کرے گا۔ اچانک دشمنوں کی طرف سے تیر آنے شروع ہو گئے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے۔ 12,000 کے لشکر کا کوئی پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کدھر گیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سفید خچر کے اوپر سوار تھے۔ کس کے اوپر؟ خچر تھے، خچر بھی سفید، چٹے رنگ دا سفید خچر کے اوپر سوار تھے، اور جس طرف سے نبی علیہ السلام اور صحابہ کے اوپر تیر برس رہے تھے، نبی علیہ السلام اسی طرف ہی بھاگ رہے تھے۔ جس طرف سے تیر آ رہے تھے نبی علیہ السلام اسی طرف ہی بھاگ رہے تھے، اور پڑھتے جا رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، میرے نبی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، خاندانی آدمی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے نبی علیہ السلام اسی طرف جا رہے تھے جس طرف سے تیر آ رہے تھے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہو چکے تھے، اور نبی علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے، ایک نے نبی علیہ السلام کے خچر کی لگام پکڑی ہوئی تھی، ایک نے نبی علیہ السلام کے خچر کی رکاب پکڑی ہوئی تھی کہ نبی علیہ السلام کو روکیں کہ یار اس طرح سے تیر آ رہے ہیں، نہ جائیں۔ نبی علیہ السلام رک نہیں رہے تھے، انہوں نے جو روکنا شروع کیا، نبی علیہ السلام خچر سے اتر کے پیدل اس طرف چل پڑے تھے، خچر سے اترے اور پیدل ہی چل پڑے تھے۔ کس طرف چل پڑے تھے؟ جدھر سے تیر آ رہے تھے۔ عام طور خچر تیز دوڑتا ہے کہ گھوڑا؟ حالانکہ نبی علیہ السلام خچر کے اوپر سوار ہے، گھوڑے کے اوپر نہیں۔ کس کے اوپر؟ یعنی کہ سواری کمزور ہے، گھوڑے کی طرح نہیں ہے۔ اور پھر گھوڑا بھی کس رنگ کا؟ سفید۔ عام طور پہ جنگوں کے اندر وہ رنگ استعمال کیا جاتا ہے جو گہرا ہو، تاکہ تھوڑی سی بھی روشنی کم ہو تو وہ صحیح نظر نہ آئے۔ تو سفید وہ تو نظر آئے گا صاف۔ تو خچر، ایک تو خچر تھا، گھوڑا نہیں تھا، پھر ہے بھی سفید رنگ کا تھا، اور جنگ کی جگہ ہے، نبی علیہ السلام سفید خچر کے اوپر سوار ہے۔ یہ جو ہماری فوج ہے، اس کی جو وردی ہے وہ ہلکے رنگ کی ہے کہ تیز رنگ کی؟ ہلکے رنگ کی کہ تیز رنگ کی؟ تیز رنگ کی ہے نا۔ اور غالباً تیز رنگوں کا استعمال یہ ایک حفاظت کا طریقہ ہے، تاکہ یہ واضح نظر نہ آئے، واضح نظر نہ آئے۔ سفید ہلکے رنگوں کا استعمال نہیں ہوتا، تیز رنگوں کا استعمال ہوتا ہے، تاکہ اگر کوئی تھوڑی بہت روشنی کم ہو جائے تو یہ رنگ واضح نظر نہ آئے۔ نبی علیہ السلام جنگ کی جگہ ہے، خچر کے اوپر سوار ہیں، اور خچر بھی سفید۔ اور دو صحابہ حضرت ابو سفیان اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روک بھی رہے ہیں، نبی علیہ السلام سفاری سے اتر کے تیروں کی طرف چل پڑے۔ تو ہے کہ نہیں بہادری؟ پھر لوگوں، حضرت عباس نے آواز دی، اوے انصار، اوے مہاجرین، تم کدھر چلے گئے ہو؟ یہ دیکھو اللہ کے نبی ہیں، تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے پھر آواز دی، پھر مہاجرین بھی آئے، پھر انصار کو آواز دی، او انصاری ہو، تم کہاں چلے گئے ہو؟ یہ اللہ کے نبی ہیں، تم کہاں چلے گئے ہو؟ چنانچہ انصار کو آواز دی، پھر انصار بھی آئے۔ یعنی وہ ایک ماحول ہی ایسا بن گیا تھا کہ کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اصل بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ درجے کی بہادری عطا فرمائی۔ ہمارے ہاں حساب الٹ ہے، ہمارے ہاں ہوتا ہے قائد جو ہے تو وہ پہلے اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے، وہ پہلے اپنا سانبا کرتا ہے، دوسروں کہتا ہے چلو تسی اگے لگو نا، پہلے چلو مرو۔
پہلے تم اپنا دونوں نذرانے پیش کرو تو یہ کرو فلاں کرو. نبی علیہ السلام نے ایسے نہیں کیا، آپ خود آگے گئے. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ جب صحابہ نے یہ دیکھا ہوگا کہ نبی علیہ السلام آگے ہیں تو ان کا حوصلہ بلند نہیں ہوا ہوگا کہ جب ہمارے نبی آگے آگے جا رہے ہیں ہم کیسے پیچھے؟ انہی کے لیے تو ہم مر رہے ہیں، انہی کے لیے تو ہم اپنی جانیں لٹوا رہے ہیں اور یہ ہمارے آگے آگے ہیں. تو کیا صحابہ کا جو حوصلہ وہ بلند نہیں ہوا ہوگا؟ ضرور بلند ہوا ہوگا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو اعلیٰ درجے کی بہادری عطا فرمائی تھی. اور یہ آپ آیت سنتے رہتے ہیں نا اکثر کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. یہ آپ سنتے ہیں نا، مشہور زمانہ آیت ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. یہ اللہ کا ارشاد ہے قرآن مجید میں. اور جس موقع پہ یہ اللہ نے یہ ارشاد ذکر فرمایا ہے قرآن مجید میں، جہاں یہ ارشاد مذکور ہے اس سے پہلے بھی جہاد ہے اور اس کے بعد میں بھی اللہ نے جہاد کا تذکرہ فرمایا. درمیان میں فرمایا نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے. پہلے بھی جہاد ہے، بعد میں بھی جہاد ہے. اور وہ جہاد غزوہ احزاب والا ہے. اس کی وضاحت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر کی ہے اور اسی میں یہ ارشاد مذکور ہے کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اس سے پہلے بھی اللہ نے جہاد کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد بھی جہاد کا تذکرہ کیا. درمیان میں فرمایا کہ نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو اعلیٰ درجے کی بہادری عطا فرمائی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا میں نے بتا دیا کہ وہ کہا کرتے تھے جب اس طرح کے حالات ہوتے تھے کہ جنگ بڑی سخت ہو جاتی تھی، ہم نبی علیہ السلام کی اوٹ میں رہتے تھے، ہم نبی علیہ السلام کو تلاش کرتے تھے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سخاوت عطا فرمائی تھی اس کی بھی کوئی مثال نہیں ہے. جو سخاوت عطا فرمائی، سخاوت، سخی. اب اس کے لیے مثالیں تو بہت ہیں لیکن چونکہ بات چلی نا غزوہ حنین کی تو اب میں آپ کو اسی کی مناسبت سے میں آپ کو بات بتا دوں، آپ کے لیے سمجھنے بھی آسانی ہوگی. غزوہ حنین میں نبی علیہ السلام نے کیا کیا وہ آپ نے سن لیا نا ابھی کہ جہاں سے تیر آ رہے ہیں اسی کی طرف جا رہے ہیں. یہ غزوہ حنین شروع میں نے بتایا نا کہ مسلمانوں کو کافی تنگی ہوئی لیکن آخرکار اللہ تعالیٰ نے اس غزوہ حنین میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تھی. بہت بڑی فتح. اس غزوے میں مسلمانوں کو 24,000 اونٹ ملے تھے. مال غنیمت جو حاصل ہوتا ہے نا جنگ ختم ہونے کے بعد، کتنے اونٹ تھے؟ اور 6,000 غلام تھے. 24,000 اونٹ تھے اور 6,000 غلام تھے اور اس کے علاوہ چاندی بھی تھا اور 40,000 بکریاں تھیں. کتنی؟ غلام کتنے تھے؟ اونٹ اور بکریاں 40,000 تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس مال غنیمت کو تقسیم کرنے کا ارادہ فرمایا، دیکھیں نبی علیہ السلام کو کتنی مشقت آئی وہ آپ نے سن لی نا پیچھے. لیکن جب مال غنیمت تقسیم کرنے کی بات آئی تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے. آپ نے حضرت ابو سفیان کو 100 اونٹ عطا فرمائے. کتنے؟ 100. ایک اونٹ کتنے کا ہے؟ 1 لاکھ کا بھی ہو ہے نہیں 1 لاکھ کا. اس وقت اگر 1 لاکھ کا بھی ہو تو 100 اونٹ کتنے کے ہو گئے؟ 1 کروڑ. حالانکہ اونٹ 2 لاکھ سے بھی شاید تجاوز کر چکا ہے نا. تو آپ اندازہ کر لیں کتنا اللہ نبی علیہ السلام نے یہ دے دیا کہ لے جاؤ. اور ان کو چاندی بھی دیا اور جو چاندی ان کو دیا تھا نا اس کا اگر آج حساب لگایا جائے تقریباً وہ 6 کلو چاندی تھا. تقریباً پورا 6 کلو نہیں، تھوڑا سا کم. 6 کلو چاندی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا. اور اونٹ کتنے عطا کیے؟ 100. جب ان کو دے دیے تو ابو سفیان نے کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا یزید بھی ہے. ایک تو یزید وہ مشہور یزید ہے نا، وہ یزید نہیں ہے، وہ اور یزید ہے. یہ جس یزید کی میں بات کروں یہ اور یزید ہے. یہ یزید جس کی میں بات کروں یہ صحابی ہے. حضرت ابو سفیان کا بیٹا یزید صحابی تھا. یہ وہ جو یزید ہے نا وہ ابو سفیان کا پوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا. یہ اب جس یزید کی بات ہوئی یہ صحابی رسول ہے.
حضرت ابو سفیان کا بیٹا ہے یہ، باپ بھی صحابی ہے، بیٹا بھی صحابی ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا یزید بھی ہے، اس کے لیے بھی کچھ کریں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ نے سونٹ اس کو بھی دیے اور اس طرح چاندی اس کو بھی عطا کر دی۔ حضرت ابو سفیان نے کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا معاویہ بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ بھی میرا بیٹا ہے، اس کے لیے بھی کچھ کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کو بھی 100 اونٹ عطا فرمائے اور اسی طرح تقریباً 6 کلو سونا عطا فرمایا۔ باپ اور کتنے بیٹے؟ تو چلو 6 کلو کا بھی حساب لاؤ تو کتنی چاندی ہوگی؟ 18 کلو۔ اور اونٹ کتنے ہو گئے؟ 300 اونٹ۔ آپ نے امیہ کا نام سنا ہے؟ امیہ سنا ہے کہ نہیں؟ کون تھا یہ؟ نہیں صحابی کتوں ہے؟ ہاں کی سی بھائی؟ یہ تو امیہ وہی ہے نا جس نے حضرت بلال کو تپتے انگاروں پہ لٹایا تھا، وہ والا امیہ، امیہ بن خلف، دشمن رسول اور دشمن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ یہ امیہ وہ تھا، اس کا بیٹا تھا صفوان، وہ بھی مسلمان ہو چکا تھا، وہ بھی آیا نبی علیہ السلام کی خدمت میں۔ صفوان بیٹا کس کا ہے؟ امیہ کا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کچھ دے دیں، اور ہمیں سونٹ اس کو بھی دے دو، سونٹ اس کو بھی دے دو۔ سونٹ مل گئے، تھوڑے نہیں کہ زیادہ، بہت زیادہ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ تھوڑا سا اور دے دیں، آپ نے کہا سونٹ اور دے دو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اور دے دیں، آپ نے کہا سونٹ اور دے دو۔ اس کو جو نبی علیہ السلام کے اوپر ظلم کرنے والے کا بیٹا، امیہ کا بیٹا سفیان، نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ اس کو 300 اونٹ عطا فرمائے۔ اپنوں کو دینا، رشتہ داروں کو دینا وہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن دشمنوں کے بچوں کو دینا یہ حوصلے کی بات ہے۔ نبی علیہ السلام کو کوئی اس سے کوئی غرض نہیں تھی نبی علیہ السلام کو یہ امیہ کا بیٹا ہے، یہ تو مسلمان ہے، آپ نے تو یہ دیکھا تھا، اس نے تو کلمہ پڑھ لیا۔ کتنے اونٹ دیے؟ 300 اونٹ عطا فرمائے۔ اور یہی وہ موقع تھا جو بڑا مشکل موقع بن گیا مسلمانوں کے لیے، کیونکہ یہ جو میں نے جن کے نام لیے نا، حضرت ابو سفیان ہیں، حضرت یزید ہیں، حضرت معاویہ، یہ یزید کا میں نے بتا دیا صحابی رسول، وہ والا یزید نہیں جو مشہور ہے، اور اس طرح میں نے بتایا حضرت صفوان رضی اللہ عنہ اجمعین، جتنے بھی لوگ ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے دیا تھا نا، یہ سارے کے سارے وہ لوگ تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، نئے نئے مسلمان، ان کو نبی علیہ السلام نے دے دیا۔ تو وہ جو مدینہ کے لوگ تھے، جو کوئی 10 سال پہلے مسلمان ہوا ہے، تو کوئی 11 سال پہلے مسلمان ہوا ہے، ان کے ذہنوں میں نا کچھ بات آ گئی۔ پرانے لوگ تو وہ تھے نا جو مہاجرین تھے یا جو مدینے کے لوگ تھے، پرانے لوگ تو یہ تھے جن کو اونٹ مل رہے ہیں، یہ تو ابھی مسلمان ہوئے تھے۔ ان کے ذہنوں میں بات آ گئی کہ نبی علیہ السلام تو اپنی قوم کے ساتھ مل گئے ہیں، یہ تو قوم کو عطا فرما رہے ہیں، اپنے قبیلے کے لوگوں کو عطا فرما رہے ہیں۔ چنانچہ انصار میں سے ایک صحابی حضرت سعد جو اپنے قبیلے کے سردار تھے، وہ آئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں، کہ یا رسول اللہ لوگ اس طرح باتیں کر رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے ایک آدمی کے ذہن میں بات آ سکتی ہے، آدمی جیسا کیسا بھی ہو، ایک بات تو آ سکتی ہے نا کہ بھائی لڑ ہم رہے ہیں اور ہماری تلواروں سے ابھی ان کا خون ٹپک رہا ہے اور پھر انہیں کوئی عطا کیا جا رہا ہے۔ یہ بات صحابہ انصار کے ذہن میں بات آئی تو نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، ان انصار صحابہ سے کو ایک جگہ جمع ہو جائیں ایک جگہ، اس میں صرف انصار صحابہ ہوں۔ چنانچہ پھر ایسے ہی ہوا، حضرت سعد بن عبادہ انصار صحابہ کو لے کے ایک جگہ پہ چلے گئے، کچھ مہاجرین بھی اندر آ گئے۔ آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے آنے دو، لیکن اس کے بعد کچھ اور لوگ بھی آ گئے، آپ نے فرمایا ان کو الگ کر دو، ان کو نہیں اندر بیٹھنے دینا ہے، اس وجہ کہ وہ بڑے خاص لوگوں کی مجلس تھی جو اول زمانے میں، شروع زمانے میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ آپ نے فرمایا، پھر آپ نے انصار سے مخاطب کر کے کہا اے انصار، کیا تم گمراہ نہیں تھے؟ اللہ نے تمہیں میری وجہ سے ہدایت دی ہے، یہ بتاؤ، کیا تم آپس میں دشمن نہیں تھے؟ اللہ نے تمہیں میری وجہ سے بھائی بھائی بنایا ہے، کیا ایسے نہیں ہے؟ کیا تم محتاج نہیں تھے؟ اللہ نے تمہیں میری وجہ سے مالدار کیا ہے، کیا ایسے نہیں ہے؟ سب انصار نے کہا یا رسول اللہ ایسے ہی ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم نے میرا اس وقت ساتھ دیا تھا جب کوئی بھی میرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، کہ انصار کی بھی تو قربانی تھی، اگرچہ نبی علیہ السلام نے ان کی ہدایت کا ذریعہ بنے، لیکن انصار نے بھی تو قربانی کی نا، کہ جب کوئی بھی نبی علیہ السلام کے لیے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے، انصار ہی نبی علیہ السلام کو مدینہ لے کے آئے تھے۔
اور پھر آپ نے اس وقت موقع پہ ارشاد فرمایا تھا میرا جینا مرنا انصار کے ساتھ ہے، میرا جینا مرنا اب انصار کے ساتھ ہے، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ میں نے ان لوگوں کو مال دیا ہے، یہ مال لے کے جائیں گے دنیا کا، اور تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے کے چلے جائیں۔ یہ تو دنیا کا مال لے کے جائیں، کوئی اونٹ لے کے جا رہا ہے تو کوئی چاندی لے کے جا رہا ہے، تم اللہ کے رسول کو ساتھ لے کے جاؤ۔ تو کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو؟ اب انصار کو سمجھ آئی، آپ نے فرمایا میں نے تو ان کو دیا تھا تاکہ ان کے دل نرم ہو جائیں، وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ظاہر نیا نیا بندہ ہے تو اس جیسے تبلیغ والے کرام نہیں کرتے ہیں نا، تو یہ اسی کی ایک شکل تھی۔ آپ نے فرمایا یہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، میں نے ان کو دیا ہے، تو کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ یہ دنیا کا مال لے جائیں، تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ۔ اور پھر آپ نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا تھا اگر ساری دنیا ایک راستے کے اوپر چلے اور مدینہ کے انصار دوسرے راستے کے اوپر چلیں تو میں مدینہ کے انصار کے ساتھ چلوں گا، ساری دنیا کو چھوڑ دوں گا، میں انصار مدینہ کے ساتھ چلوں گا۔ اس وقت بھی نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے اللہ انصار کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما، ان کے بیٹوں کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما، اور ان کے بیٹوں کے بیٹوں کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما۔ تو جو اصل بات میں آپ کو بتا رہا تھا وہ یہ کہ اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی گھرانے کو 300 اونٹ عطا فرما دیے، اور تقریباً 18 کلو چاندی، میں نے حساب لگا کے تقریباً 18 کلو چاندی آپ نے عطا فرمایا، اور آپ دیتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ کچھ دیہات کے لوگ، پینڈو قسم کے لوگ، آپ کو پتہ ہے وہ کتنی ان کے اندر تمیز ہوتی ہے، وہ آگے نبی علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئے کہ ہمیں بھی دیں، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام ان سے جان چھڑانے کے لیے جا رہے تھے، اور آپ کی جو کرتا مبارک تھا وہ کسی درخت کے ساتھ اٹک گیا، آپ نے فرمایا میرا کرتا تو دے دو، میری دنیا مال کے ساتھ کچھ نہیں ہے، یہ کیا دنیا کا مال ہے، اگر میرے پاس اس سے بھی زیادہ ہوتا میں سارے کا سارا تمہیں دے دیتا، سارے کا سارا دے دیا۔ اور نبی علیہ السلام جس طرح اپنے گھر مدینہ میں جو آپ کا گھر تھا، جس طرح آپ اپنے گھر سے نکلے تھے بالکل اسی طرح آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے، کچھ نہیں تھا پاس، جب گھر گئے تھے تو کچھ نہیں تھا، کوئی دنیا کی چیز نہیں تھی۔ اور یہ سارا مال جو میں نے بتایا غزوہ حنین میں حاصل ہوا تھا نا، اور غزوہ حنین میں نبی علیہ السلام کی بہادری سنی ہے کہ نہیں؟ آپ نے بہادری دیکھے اور دنیا کا مال دیکھے، آپ نے کچھ بھی نہیں رکھا، دے دیا سارے کا سارا، سوائے اس مال غنیمت کے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا، وہ تو اللہ نے مقرر فرمایا نا کہ آپ مال غنیمت کا 1/5 حصہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ ایک اور حدیث سن لیں پھر بات ختم کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک مانگنے والا آیا، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا دینے کے لیے، آپ نے فرمایا بیٹھ جو، اللہ کوئی راستہ پیدا فرما دے گا، بیٹھ جو یہاں پہ۔ پھر اس کے بعد ایک اور آیا، اسی طرح کوئی چیز نہیں تھی، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ تیسرا بھی آیا، آپ نے فرمایا میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن تم بیٹھ جاؤ، اللہ کوئی سبب پیدا فرمائے گا۔ کتنے مانگنے والے ہو گئے؟ 3۔ اس کے بعد ایک آدمی آیا، اس نے نبی علیہ السلام کو 4 اوقیہ چاندی آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ کتنی؟ 4 اوقیہ۔ اوقیہ آپ آج کی زبان میں سمجھ لیں چھٹانک، تھوڑی سی چاندی۔ تو آپ نے 4 اوقیہ تھی نا، مانگنے والے کتنے تھے؟ 3، آپ نے تینوں کو ایک ایک دے دی، ایک نبی علیہ السلام کے پاس بچ گئی۔ وہ جو بچ گئی نا وہ نبی علیہ السلام لے آئے، اور آپ نے آواز بھی دی ہے کوئی لینے والا تو میں اس کو دے دوں، لیکن اس وقت کوئی لینے والا نہیں تھا، آپ اس کو لے کے واپس آ گئے اور گھر میں لا کے رکھ دی، اپنے سرانے رکھ دی۔ اب جب نبی علیہ السلام سوتے ہیں اٹھ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر لیٹ جاتے، پھر اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر لیٹ جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے بے قرار سے لگ رہے ہیں، کیا کوئی بات ہے؟ یہ بے قراری کیوں ہے؟ کبھی آپ اٹھتے ہیں، کبھی آپ لیٹ جاتے ہیں، پھر لیٹ کے پھر اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کیوں بے قراری ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ پھر حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی نیا حکم آ گیا ہے اللہ کی طرف سے جس کی وجہ سے آپ کے لیے کوئی پریشانی بنی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں میرے لیے کوئی پریشانی نہیں۔ تو انہوں نے پوچھا پھر کیا بات ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے وہ سرانہ اٹھایا اور نیچے سے وہ ایک چھٹان کو کیا، کتنی؟ آپ نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ مجھے سونے نہیں دیتا، یہ مجھے سونے نہیں دیتا، یہ میرے سرانے پڑا ہے تو مجھے نیند نہیں آ رہی، میرا دل چاہتا ہے میں اس کو اللہ کے راستے میں دے دوں، یہ مجھے سونے نہیں دیتا۔ یہ حال ہے ہمارے نبی علیہ السلام کا، یہ شان ہے دنیا سے نفرت کی، اور یہ بلندی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی۔ اور خود نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے کیا تعلیم فرمایا؟ نبی علیہ السلام کا سن لیا نا آپ نے، ایک اوقیہ چاندی
جو ایک چھٹانگ سمجھ لیں، آپ اپنے سرانے کے نیچے بھی برداشت نہیں کر رہے تھے، اور خود ہمارے لیے نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم فرمایا کہ اے لوگو، جو بندہ زکوٰۃ ادا کر دینا تم میں سے، سمجھے اس نے اپنے مال کا حق ادا کر دیا ہے، آپ جتنا مرضی جمع کرتے پھرو۔ جس نے اپنے مال میں سے کیا ادا کر دی، تو اب اس کے لیے مال جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں، وہ جتنا مرضی جمع کرے، لیکن کیا کرے گے؟ اور خود اپنا حال یہ ہے کہ آپ ایک چھٹانگ اوقیہ بھی اپنے سرانے کے نیچے رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ امت کے لیے فرما دیا کہ ٹھیک ہے جتنا مرضی جمع کرو لیکن زکوٰۃ دیتے رہنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو بہت بلند صفات کے ساتھ نوازا ہے۔ آپ کی بہادری بھی بہت اعلیٰ درجے کی تھی، اور آپ کی سخاوت بھی بہت اعلیٰ درجے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک لوگوں کے راستے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔